عام انسانیت کو قتل کرنا، ایک قوم کی نسل کشی کرنا، کیا یہ انسانی جرم نہیں؟ کیا یہ جنگی جرم نہیں ہے؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ نیتن یاہو اس وقت ایک جنگی مجرم ہے، اور عالمی عدالت انصاف نے اس کو مجرم قرار دیا ہے، اس کو گرفتار کرنے کا حکم دیا ہے۔ کسی بھی ملک سے اگر وہ پرواز کرے گا، اس ملک پر لازم ہوگا کہ وہ اس کے جہاز کو اتارے اور اس کو گرفتار کرے، لیکن اس کے باوجود وہ امریکہ بھی جاتا ہے، یورپ میں بھی جاتا ہے، اور کوئی ملک عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے تیار نہیں ہے۔ اقوام متحدہ نے سن 1967 کے اسرائیلی قبضے کو ناجائز کہا ہے اور ان علاقوں کو متنازع قرار دیا ہے، لیکن آج بھی اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ اگر کویت پر صدام حسین قبضہ کرتا ہے تو امریکہ اور یورپ لاؤ لشکر کے ساتھ عراق میں اتر جاتے ہیں، صدام حسین کو گرفتار کرتے ہیں اور انسانی جرم کی بنیاد پر ان کو پھانسی پہ لٹکاتے ہیں، اس کی پارٹی کو پھانسی پہ لٹکاتے ہیں۔ وہ تو اس کے اشیر بھی نہ تھا جو آج ہو رہا ہے۔ کب تک انسانیت سوتی رہے گی؟ اور جمعیت علماء اسلام آج یہ فرض نبھا رہا ہے کہ وہ دنیا کو جھنجھوڑ رہی ہے، امت مسلمہ اور ان کے حکمرانوں کو بتا رہی ہے کہ آج اگر فلسطین کی باری ہے، اس کے بعد پھر اگر لبنان کی باری ہے، اور آج اگر ایران کی باری ہے، تو کل کس کی باری ہو سکتی ہے؟ یا سعودی عرب کی باری ہو سکتی ہے، اور یا پاکستان کی باری ہو سکتی ہے۔ نعرہ تکبیر! مرد آباد مرد آباد! مرد آباد مرد آباد! میں اعلان کرتا ہوں کہ جس طرح آج ہم مسجد اقصی کی آزادی کے لیے فلسطینیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، عرب دنیا کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اگر حرمین الشریفین کی طرف انہوں نے پیش رفت کی تو دنیا کا ہر مسلمان حرمین کی حفاظت کے لیے میدان میں اترے گا، قربانیاں دے گا، اپنا خون بہائے گا، لیکن سرزمین عرب اور حرمین الشریفین پر اتنا پاک قدم کو آنے کی اجازت نہیں دے سکے گا۔ نعرہ تکبیر! حرمت رسول پر! میرے محترم دوستو، دنیا بدل رہی ہے۔ اسلامی دنیا 25 سال سے نشانے پہ ہے، اور آج بھی اسلامی دنیا کو عقل نہیں آ رہی ہے۔ آج بھی اسلامی دنیا یہ نہیں سوچ رہی کہ اس امت کے مستقبل کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے۔ ہر ایک اپنی الگ سی کوئی ہانڈی پکا رہا ہے، اور اس امید میں کہ میں اس ہانڈی کا گوشت کھاؤں گا، لیکن جب گوشت کھانے کا مرحلہ آئے گا تو نہ آپ ہوں گے نہ آپ کی ہانڈی ہوگی۔ میرے محترم دوستو، جو لوگ اپنے آپ کو حکمران سمجھتے ہیں، یہ حکمران نہیں ہیں۔ دھاندلیوں سے کوئی حکمران نہیں بنتا، ورنہ میں کراچی کے حکمرانوں سے لے کر اسلام آباد کے حکمرانوں تک چیلنج کرتا ہوں، پاکستان کے کسی شہر میں عوام کا اتنا بڑا اجتماع منعقد کر سکے جو جمعیت علماء اسلام منعقد کرتی ہے۔ یہ علماء کی جماعت عوام کی تائید کے ساتھ چلتی ہے۔ مولوی بظاہر تو مصلی پر اکیلا نظر آتا ہے، لیکن
ایک بہت بڑی جماعت اس کے پیچھے اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتی ہے. تو یہ علماء کی جماعت اس ملک کے اندر اللہ کے دین کے لیے امامت کا کردار ادا کر رہی ہے، اور پاکستان کے عوام اس امامت کو طاقت بخش رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ طاقت عوام کی غالب آئے گی. میرے محترم دوستو، ابھی چند دن پہلے ہندوستان نے پاکستان کے خلاف جارحیت کا ارتکاب کیا. جمعیت علماء اسلام سب سے پہلے میدان میں آئی. ہم جانتے ہیں، پبلک جانتی ہے، دنیا جانتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جمعیت علماء اسلام کی آواز کوئی چھپی ہوئی بات نہیں رہی ہے. ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے دھاندلیوں کے عمل کو مسترد کیا ہے. ہم نے سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کے کردار کو مسترد کیا ہے، اور یہ ہمارا سیاسی موقف ہے. سیاسی جماعت موقف سے نہیں ہٹا کرتی. اسٹیبلشمنٹ ایک قوت ضرور ہے، لیکن وہ بالادست قوت نہیں ہوتی، وہ ماتحت قوت ہوا کرتی. اگر پاکستان میں حق کے حکمرانی عوام کے ہاتھ میں ہے تو پھر عوام کے فیصلوں کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اور جو عوام کے فیصلے کو تبدیل کرتا ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا مجرم ہے. پھر اس جرم کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے. میرے محترم دوستو، ہندوستان نے جارحیت کا ارتکاب کیا تو جمعیت علماء اسلام نے پہل کی، اور ہم نے کہا کہ ہندوستان کے مقابلے میں پاکستانی قوم ایک صف ہے. ہم نے وہ اختلاف معطل کر دیے. وطن کی بقا کا سوال پیدا ہوا، وطن کی دفاع کا سوال پیدا ہوا، اور ہم نے اس کی دفاع کا حق ادا کیا. ہم نے اپنی فوج کو حوصلہ دیا ہے، اور ہماری فوج کو اگر اس جنگ میں کامیابی ملی تو یہی تو ہمارا مطلوب ہے، یہی تو ہمارا مقصود ہے کہ تم دفاع میں کارنامے دکھاؤ، سیاست میں کارنامے نہ دکھایا کرو. دفاع کے لیے کردار ادا کرو گے، ہم تاج کی طرح سر پہ رکھیں گے تمہیں، لیکن زبردستی سر پہ بیٹھنے کی کوشش کرو گے تو ہم ٹکنے بھی نہیں دیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عزت بخشی. ہماری دفاعی قیادت کو اللہ نے عزت بخشی، اور اس پر ان کو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے. کسی فخر اور تکبر کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے. یہ اللہ کی نصرت سے ہوا ہے. آج اسرائیل جو صرف عرب دنیا میں نہیں بلکہ اسلامی دنیا کے اندر ایک ناسور کی حیثیت رکھتا ہے، اور برطانوی سامراج نے اسرائیل کا خنجر جو عربوں کی پیٹھ میں گھونپا، آج بھی اس سے خون رس رہا ہے.